باغ ڈیری کے شیر خموشاں کا خاموش مکین، سپر طاقت برطانیہ کو للکارنے والا مجاہد، ہڈی ملا کون تھا فرنگی سامراج کو ناکوں چنے چبوانے والا مرد حر، سرتور فقیر نے انگریز افواج کی گولیوں پر کیا جادو کیا تھا، سرتور فقیر کس طریقے سے دریا کو پار کرتے تھے، سرتور فقیر کو کس صورت میں غیبی مدد آتی تھی، خان بابا کا اصل نام کون تھا، کیا واقعی سرتور فقیر کی موت ایک بڑھیا کی زہر دینے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک کی تاریخی ولاگ کی ہماری ٹاپ سٹوریز آپ کو ولاگ کے شروع میں بتائی گئی ہے، اور ہماری یہ ولاگ پچھلے ولاگ کا ہی تسلسل ہے جو کہ سوات کے اس مرد حر اور مرد مجاہد کے بارے میں جس کو انگریز نے میڈ ملا یعنی پاگل ملا کے نام سے پکارا تھا، اور جس نے انگریز کو تگنی کا ناچ نچوایا تھا۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے ایک ہی استدعا کے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا مت بھولیے گا۔ منگورا سے شمال مشرق کی طرف تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر باغ ڈیری گاؤں ہے۔ باغ ڈیری کے مشہور قبرستان کودرو کا آخری حصہ انگریز سے لڑنے والے پشتون تاریخ کے مشہور نرملا پختون ملا سرتور فقیر کا آخری آرامگاہ ہے۔ پختونخوا میں جہاں انگریز حکومت کی حمایت یافتہ جاگیردار اور خوانین موجود تھے، وہاں سرتور فقیر جیسی شخصیات کو دشمنی میں میڈ ملا کا خطاب ملا تھا۔ آپ ملا مستان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اس عظیم مجاہد پر متعدد لوگوں نے تاریخی مقالے لکھے ہیں جو یقیناً اس کے حقدار بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کی سپر طاقت برطانیہ کو للکارا تھا۔ سوات کے سکا مورخ ڈاکٹر سلطان روم اور ڈاکٹر محمد علی دیناخیل نے اس پر تحقیقی مقالے لکھے ہیں۔ سرتور فقیر کا اپنا نام سعد اللہ خان تھا، وہ میڈ ملا لیونے فقیر یا ملا مستان بھی کہلایا جاتا تھا۔ برسوات میں وہ سرتور فقیر کے نام سے مشہور تھے۔ جنون کی حد تک انگریز حکومت کا مخالف تھا، اس لیے ملا مستان یا لیونے ملا کہلایا۔ سرتور فقیر بونیر کے ریگا نامی گاؤں میں 1820 یا 1830 کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام حمداللہ تھا، بعض کتب میں اس سے بونیروال ملک بھی کہا گیا تھا۔ ان کا تعلق یوسفزئی، ملازئی اور پھر نوریزئی قبیلے کی ایک شاخ ابازئی سے ہے۔ سرتور فقیر جوانی میں کبڈی کے ماہر اور زبردست کھلاڑی تھے۔ انہوں نے بچپن سے مذہبی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ مقصد حصول علم کے لیے وہ اجمیر ہندوستان تک گئے تھے، وہاں مشائخ سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ ہندوستان کے علاوہ افغانستان بھی گئے تھے۔ ہندوستان کے بعد پھر وہ افغانستان چلے گئے تھے، یعنی اس نے حصول علم کے لیے سنٹرل ایشیا تک سفر کیا اور آخر میں مزار شریف میں مقیم ہوئے۔ تقریباً 10 سال مزار شریف میں گزار کر کابل تشریف لے گئے۔ مشہور مصنف روشن خان لکھتے ہیں کہ ان کی فوتگی کے وقت 4 بیٹیاں اور ایک 4 سالہ بیٹا عمرہ خان اس کے سگاروں میں شامل تھے۔ فتح پور سوات میں اس کی اولاد کے علاوہ بونیر ریگا میں بھی اس کے 4 بیٹے آزاد خان، عبداللہ، مجیب اللہ اور امیر افضل تھے۔ آزاد خان سوات آیا تھا۔ اس نے ساتال یعنی مدین میں رہائش اختیار کی تھی۔ عبداللہ سرتور فقیر کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے اور باقی 2 بیٹے ریگا بونیر میں رہ گئے تھے۔ کانا میں سرتور فقیر کا ایک اور بیٹا امیر فقیر بھی تھا۔ ایک بیٹی بادشاہ زرینہ بشام میں تھی۔ امیر فقیر ریاست سوات کی فوج میں ایک چھوٹے درجے کا افسر تھا۔ ایک بیٹا عمرہ خان جو فتح پور میں رہتا تھا 1988 کو فوت ہو چکا ہے۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھے اور سیاسی چالوں سے ناواقف تھے۔ ہندوستان کے علاوہ اجمیر اور دوسرے شہروں میں لمبا عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ بونیر واپس آئے تو اس نے وہاں لوگوں کو جہاد کرنے کی ترغیب دی، لیکن اس مقصد کے حصول میں ناکام رہے۔ لنڈکائی سوات میں قیام پذیر ہونے سے پہلے یہ مختلف علاقوں میں گھومے پھرے۔
ہڈی ملا کے ساتھ ان کا تعلق بنا۔ 1887 کو اس نے لنڈاکئی میں ڈیرا ڈال دیا اور اس کی کرامت کا شہرہ ہو گیا۔ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ اس کے روابط سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ہندوستانی مجاہدین کے ساتھ بھی تعلق تھا اور افغانستان کے امیر کے ساتھ بھی، اور یہ امکان بھی ہے کہ ذکر شدہ ممالک کا مالی تعاون بھی اس کے ساتھ تھا۔ 18 جولائی 1897 کو انگریزوں تک یہ خبر پہنچی کہ ایک ناآشنا فقیر نے لنڈاکئی میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے دوسری دنیا سے ایک ایسی فوج آئی ہوئی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ خود بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ساتھ وہ اپنے لوگوں کو یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ انگریزوں کی گولی آپ لوگوں کو چھوئے گی بھی نہیں اور پانی میں گرے گی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ کس نے بھیجا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 4 آدمی اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ مشہور ہے کہ 4 فقیر سرتور فقیر کے خواب میں آئے تھے اور اس سے جہاد کی ترغیب دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے جہاد شروع کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذکورہ 4 فقیروں کے ساتھ اس کی ملاقات سونی گرام بونیر کے مقبرے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے یعنی سرتور فقیر کو بخیر اگلے یعنی خوش آمدید کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم دعاگو رہیں گے اگر تم مالاکنڈ کی ذمہ داری اپنے سر لے لو۔ اس کے بعد انہوں نے سرتور فقیر کے لیے دعا مانگی اور اس نے ذمہ داری لے لی اور جہاد شروع کیا۔ سرتور فقیر کے بارے میں یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ مالاکنڈ کی جنگ کے وقت انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دشمن کی طرف ریت پھینکنا، اور جب لوگوں نے ایسا کیا تو ریت نے بڑوں کی شکل اختیار کر لی جو دشمن کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاد کے وقت وہ اپنی لاٹھی دریا میں ڈالتے تھے اور لوگوں سے کہتے کہ آنکھیں بند کر کے دریا کو عبور کریں، اور پھر جب وہ آنکھیں کھولتے تو دریا کے دوسرے کنارے پر خود کو کھڑا پاتے۔ لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ جب دریا وہ پار کرتے تو کشتی کی مدد حاصل کرتے۔ انگریزوں کو ایک رپورٹ یہ بھی ملی تھی کہ اس کے ساتھ چاول کا ایک برتن تھا جس سے وہ کئی لوگوں کو بیک وقت کھلا سکتے تھے، اور اس میں پھر بھی چاول باقی رہتے۔ مئی جولائی کے وسط میں مالاکنڈ بازار سرتور فقیر کے تذکروں سے گرم تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے والا ہے اور نئے ماہ کا چاند نظر آتے ہی ایک انگریز بھی باقی نہیں رہے گا، سب واپس بھاگ چکے ہوں گے۔ سرتور فقیر یہ بھی کہتے تھے کہ تمام فوت ہونے والے فقیر ان کے پاس آئے تھے اور وہ یہ کہہ گئے تھے کہ فرنگیوں کے توپ اور بندوقوں کے منہ بند ہو جائیں گے اور ان کی گولیاں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ میں دریا سوات میں چند پتھر پھینکوں گا جہاں پر پتھر توپ کے گولے کا روپ دھار لے گی۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑا کرتے ہیں۔ مالاکنڈ کا جہاد بہت مشہور ہے، تبھی تو اولسی ادب میں اس کے کئی ایک حوالے پائے جا سکتے ہیں۔ سرتور فقیر نے لنڈاکئی سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ 26 تاریخ سن 1897 کو وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ لنڈاکئی سے نیچے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لڑکوں میں بقول اس کے ایک دہلی کا حکمران بھی تھا۔ لوگ اس کی دلیری پر انگشت بادندان اور اپنے مذہبی جذبے کی وجہ سے اس کی روحانی طاقت سے ڈر گئے تھے۔ وہ جتنا آگے جاتے لوگ اس کے ساتھ ملتے جاتے۔ 3 دنوں میں سرتور فقیر نے 20,000 افراد جمع کرائے۔ یہ لشکر 1,000 افراد سے ہوتا ہوا مالاکنڈ میں 12,000 اور چکدرا میں 8,000 افراد تک پہنچ گیا۔ الا ڈنڈ اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے سرتور فقیر کے ساتھ مل کر اور شام کو مالاکنڈ پہنچ گئے۔ اس لشکر نے رات 9 بجے مالاکنڈ پر حملہ بول دیا اور کوارٹر گارڈ کو قبضے میں لے لیا اور سارے اسلحہ پر قبضہ جما لیا۔ لیوی کے ایک جمعہ دار نے رات کے 9:15 بجے میجر ڈین کو یہ خبر دے دی کہ قبائل مالاکنڈ تک پہنچنے والے ہیں۔ فوجی بمشکل اپنی بندوقوں تک پہنچے ہی تھے کہ حملہ ہو گیا۔
اس دن ملاکنڈ پر جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ 1 اگست تک جاری رہی تھی۔ 26 تاریخ کو چکدرا پر حملہ ہوا تھا اور یہ لڑائی 2 اگست تک جاری رہی تھی۔ 27 جولائی کو لندن اور شملہ کی سرکار کو ان حملوں کی نوعیت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے 30 جولائی 1898 کو ملاکنڈ فیلڈ فورس کی منظوری دے دی۔ ملاکنڈ اور چکدرا پر حملے کی ایک وقت اور ایک ہی دن یہ حملے ہوئے تھے۔ ملاکنڈ اور چکدرا پر حملے ایک وقت اور ایک ہی دن میں ہوئے تھے۔ روشن خان لکھتے ہیں کہ ملاکنڈ کی جنگ میں 19 قبائلی افراد جان سے ہاتھ 2 بیٹے تھے اور انگریز فوج کا ایک کرنل، ایک میجر، ایک لیفٹیننٹ اور 521 سپاہی مر گئے تھے اور 1023 سپاہی زخمی ہوئے تھے۔ اس طرح چکدرا میں پہلے حملے میں انگریز فوج کے 2 آفیسر، 16 سپاہی اور 26 سوار مر گئے تھے۔ دوسرے حملے میں ایک انگریز صوبیدار، ایک میجر اور ایک لیفٹیننٹ اور 110 پولیس سپاہی مر گئے تھے اور 120 زخمی ہو گئے تھے۔ امپیریل گزٹر کے مطابق اس جنگ میں قبائلیوں کے مردوں کی تعداد 3000 سے کم نہ تھی اور برطانوی فوج کی 33 افراد مردہ اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ لیکن جیمز پین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں برطانوی فوج اور قبائلی دونوں کے مردوں کی تعداد چند سو تھی۔ اس نے اس جنگ کو گریٹ ٹرائبل رائزنگ کہا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کو اس جنگ میں قبائلیوں کے مقابلے میں زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سہارنزیب خان سواتی لکھتے ہیں کہ 2 اگست کو انگریزوں نے پیش قدمی کی، امان درہ پر قبضہ جما لیا اور یوں چکدرا کا قلعہ بند کیا گیا۔ اس موقع پر پختونوں کا وہ قتل عام کیا گیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ سکھوں کو ہدایت دی گئی کہ بٹخیلہ کے پختونوں سے اپنا بدلہ لیا جائے اور وہاں بھی قتل عام ہوا۔ اس جنگ میں سرتور فقیر کے ایک نائب سالار جو کہ ہندوستان کا ایک ملا تھا وہ بھی جان سے ہاتھ 2 بیٹا اور سرتور فقیر بھی زخمی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی مگر وہ پھر بھی بڑی بے جگری سے لڑے تھے۔ اس جہاد میں فتح پور کے میاں دم خان، جن کا نام حبیب خان، جس کا والد خان بابا کے نام سے مشہور تھا اور جو اپنے قبیلے جنگی خیل کا قائد بھی تھا، باپ اور بیٹا سرتور فقیر کے کمان میں مصروف جہاد تھے کہ اسی اثنا میں خان بابا شہید ہو گئے، جبکہ سرتور فقیر 1336 ہجری کو فوت ہوئے۔ میاں دم خان، خان بابا اور سرتور فقیر کی قبریں فتح پور کے جنوبی حصے کے قبرستان میں ایک دوسرے سے پیوست واقع ہیں۔ میاں دم خان کی تاریخ پیدائش 1870 اور وفات 1954 ہے۔ سرتور فقیر 18 جولائی 1897 کو جہاد کرنے نکلے تھے۔ 26 جولائی کو انہوں نے لنڈاکائی سے تانا کا رخ کیا۔ اس وقت اس کے ساتھ صرف چند کم عمر لڑکے تھے جو ہاتھوں میں جھنڈیاں اٹھائے چل رہے تھے، لیکن راستے میں 300-400 یوسفزئی نوجوان ساتھ ہو گئے تو موزہ اللہ ڈنڈ، بٹخیلہ اور پیر کورونا سے ہوتے ہوئے قلعہ ملاکنڈ پر رات 9 بجے حملہ ہوئے۔ انگریز لشکر نے سراسیمگی کی حالت میں سکھوں کو اس آگ میں جھونکا جو اکثر قتل ہو گئے۔ جہادیوں نے کوارٹر گارڈ پر قبضہ کرتے ہوئے تمام اسلحہ اور بارود لوٹ لیا تھا اور صبح تک یہ لڑائی جاری رہی تھی۔ اس حملے میں 19 مجاہدین شہید ہوئے تھے، جبکہ ایک انگریز کرنل، ایک میجر، ایک لیفٹیننٹ اور 521 سپاہی مارے گئے تھے اور 1030 سپاہی زخمی ہوئے تھے۔ اس رات سعد اللہ یعنی سرتور فقیر کی ہدایت پر مجاہدین قلعہ چکدرا پر حملہ ہوئے، وہاں بھی سخت مقابلہ ہوا تھا۔ انگریز فوج نے 18 اگست 1897 کو جدید انتظامات کے ساتھ بھرپور حملہ کیا۔ قدم قدم پر غازی مدافعت کرتے رہے، تاہم 19 اگست کو یہ لشکر منگورہ پہنچ گیا۔ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی اور 24 اگست کو بری کوٹ میں قیام کرنے کے بعد واپس اپنی کیمپ کی راہ لیتی۔ ملک عبداللہ خان کا بیٹا سعد اللہ خان اور سرتور فقیر دوران سفر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ موجزن ہوا۔
اس جذبہ حریت کی بدولت واپس آ کر بنیر کی بجائے سوات میں سکونت اختیار کی اور فتح پور میں رہنے لگے، کیونکہ ان کے مطابق یہی جگہ لشکر تشکیل دینے کے لیے موزوں تھی۔ آپ نے لوگوں کی نفسیات کے مطابق اپنے آپ کو پیری اور بزرگی کی شکل میں اشکارا کیا۔ جو ہی عقیدت مندوں میں اضافہ ہوا تو آپ نے انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ یوں 28 جولائی 1897 کو لشکر تیار کیا اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کو مالاکنڈ میں میجر ڈین کے کیمپ پر حملہ کیا۔ نتیجتاً انگریز فوج لوٹ مار کرتے ہوئے منگورا تک پہنچ گئی۔ سرتور فقیر نے شکست کھائی مگر انہوں نے اس شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ ہر سال انگریزوں پر حملہ کرنے کے منصوبے بناتے رہتے، جس سے انگریز سخت مشکلات میں گرے ہوئے تھے۔ اسی طرح جب انگریز اس کو زندہ گرفتار کرنے یا اس کو مات دینے میں ناکام ہوئے، اس لیے اس کو مارنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ ایک خان کو رشوت دی جس نے ایک بوڑھی عورت کے ذریعے شکر کدو میں زہر ملا کر فقیر بابا کو کھلا دیا۔ زہر کے اثر سے وہ بیمار پڑ گئے اور آخرکار 1917 کو یہ عظیم مجاہد ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور انگریز کے راہ کا ایک کانٹا اپنے انجام کو پہنچا۔ مرد مجاہد سرتور فقیر کی زندگی اور ناقابل فراموش جرات پر لکھی گئی کتاب سرتور فقیر دخپلوک اتل ڈاکٹر حکیم زئی کی محققانہ کوشش ہے۔ پشتون زبان کی یہ کتاب سائنسی تحقیق کے جملہ لوازمات پر پورا اترتی ہے۔ سرتور فقیر پر دوسری کتاب اردو زبان میں بریان کوٹ درگئی کے ایک جوان سال معلم امجد علی عثمان خیل نے سرتور فقیر جنگ مالاکنڈ 1897 کا عظیم مجاہد کے عنوان سے تحریر کی ہے۔ یہ سرتور فقیر تھے جنہوں نے سوات، دیر، باجوڑ، بنیر، شانگلہ اور کوہستان کے لوگوں میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا جذبہ ابھارا تھا اور وطن کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ تو دوستوں یہ تھی آج تک سرتور فقیر کے بارے میں تاریخی معلومات جو کہ اس کے جنگی کارناموں کے بارے میں تھی اور اس کی حالت زندگی کے بارے میں کہ سرتور فقیر کیا تھے اور اس کے جنگی کارنامے کیا تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ہماری اگلی جو ولاگ ہوگی وہ ہوگی جنگ پلاسی اور میر جعفر کی تخت نشینی۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔